بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، اعلان کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک اختتامی پروگرام ہے جو الرحیق المختوم کتاب کے مکمل ہونے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اس اجلاس کی صدارت استاد محترم دکتور اقبال احمد مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تاثراتی خطاب پیش کریں گے۔ میں اس بزم کے باقاعدہ آغاز کے لیے حافظ احسان الہی کو دعوت دے رہا ہوں، معلم مدرسہ ابی بن کعب جو کہ جمعیت کے زیر نگرانی چل رہا ہے، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ محترم حاضرین، الحمدللہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیرت کی انتہائی مشہور کتاب جسے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تالیف کیا، جو عالمی پیمانے کے پر سیرت نگاری کے مضامین کے اندر اول انعام کی مستحق بنی اور مستحق تھی، جیسا کہ آپ نے اس کے دروس کے اندر سماعت کیا کہ یہ واقعتاً کتنی اہم کتاب ہے۔ میں مزید کچھ باتیں نہ کرتے ہوئے، چونکہ ہمارے درمیان الحمدللہ اہل علم موجود ہیں، اساتذہ کرام ہیں، تو میں ان لوگوں کے تاثراتی خطاب آپ کے سامنے سیرت سے متعلق جو ہے پیش کروانا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ہماری دعوت کے پر تشریف لائے اور جماعت اہل حدیث کی معروف شخصیت دائی مبلغ حافظ جمیل احمد محمدی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثراتی خطاب پیش کریں۔ حافظ جمیل احمد محمدی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، پروگرام کی مناسبت آپ لوگوں کے علم میں آ چکی ہے۔ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے کہ دین کا ہر حکم ہم تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میرا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کے معاملے میں مجھے شک ہوتا ہے،
میں خود کسی بات کو پہلے مانتا ہوں پھر خود مجھ کو اس کے اندر شک ہو جاتا ہے. میرا یہ معاملہ ہے میں اپنی اصلاح کس طرح کروں. آپ نے ان کو ارشاد فرمایا علامہ ابن تیمیہ نے کہ آپ سیرت پڑھو. انہوں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ جو تشخیص کا ان کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. یقین زندگی میں، اعتماد زندگی میں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی کے کسی بھی موڑ سے گزر رہے ہیں، انتہائی زبردست اعتماد، ہر چیز کی اصلاح کا سامان اس میں موجود ہے. مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک مغربی مفکر کا قول کہ وہ کہتا ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی تاریخ میں کسی نے نہیں حاصل کی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم آج کے دور میں وسائل کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی حاصل کی. آپ کی زندگی اگر دیکھیں، ایک مستشرق نے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ جملے پڑھتا ہے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے گھر تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اخلاقیات کے سلسلے میں جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ پڑھ کر کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو سب سے زیادہ قریب سے اس کی بیوی جانتی ہے اور بیلاغ تبصرہ بھی اس کی بیوی کرتی ہے. یہ پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفکرین کا یہ مشہور جملہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قریبی لوگوں میں بڑا نہیں ہوتا. جیسے جیسے کچھ لوگ ان کے قریب جاتے ہیں اس کی شخصیت سے پرت اترنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی بڑائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ہیں جو جتنا قریب گیا وہ اتنا زیادہ آپ کا گرویدہ ہوا. تاریخ انسانی کی واحد شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ تاریخ کی روشنی میں ہے. ورنہ دنیا کے جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا، کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ان کے اقدامات اور ان کی شہرت کے بعد کی زندگی ان کی تاریخ کی روشنی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر صرف غیر مسلم مفکرین کے اقوال جو انہوں نے سیرت پڑھنے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا اگر یہ بیان کیا جائے تو لوگوں نے باقاعدہ کتابی شکلوں میں اس کو جمع کیا ہے. بڑے مشہور مفکر جرمنی کا، مغربی جرمنی کا مشہور مفکر، وہ کہتا ہے انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے انتہائی محدود 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی اس بنجر زمین کو جہاں نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی تربیت گاہ، ایسے ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کیا کہ اس میں کا ایک شخص اگر کسی قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے چلا جائے تو وہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، آپ کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی ولادت کے کچھ سال بعد، 6 سال بعد آپ کی والدہ محترمہ، کوئی نہیں تھا، نہ آپ کا کوئی بھائی اور نہ والد نہ والدہ، لیکن آپ زندگی پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ آپ کو زندگی میں کبھی مایوسی، کم ہمتی، کمزوری، حالات کا شکوہ کبھی نہیں ملے گا. آپ نے بچپن سے لے کر کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، جبکہ آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ آپ کے والد، نہ آپ کا بھائی اور نہ کوئی اور. ہر چیز آپ نے زندگی میں خود کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق کا معاملہ تاریخ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ. مشہور واقعہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان نزاع ہوا حجر اسود کے معاملے پر تو لوگوں کی زبان نے یہ جملہ کہا کہ صادق و امین آ گئے، اور پھر وہ آپ کا فیصلہ جس کو سب نے دل و جان سے تسلیم کیا. خیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اس وقت تو نبوت سے پہلے حلف الفضول میں آپ کی شرکت دیکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو اعتدال کا حسن نظر آئے گا. آپ انتہائی بہادر تھے لیکن آپ ظالم نہیں تھے. آپ انتہائی کفایت شعار تھے لیکن آپ بخیل نہیں تھے. آپ انتہائی کمگو تھے لیکن حق گوئی اور بے باکی کے وقت تو خاموش رہنے والے نہیں تھے. آپ انتہائی سخی تھے لیکن فضول خرچ نہیں تھے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
حسن نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی، کیسے معلم تھے کہ حضرت سمیہ بوڑھی خاتون جان دے دیتی ہے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرتی۔ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، بلال حبشی، حضرت خباب، یہ صحابہ کرام، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس، ان کی قربانیوں کو دیکھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی تربیت، آپ کے داخلہ امور مدینہ کی زندگی میں دو منافقین اور یہود، دو قبیلے، دو لوگ تھے۔ یہ پورا طبقہ ہر وقت فتنہ سامانی اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ اقدام کے سلسلے میں لگا رہتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے فتنہ سامانی کو اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ آپ نے رکھا کہ مدینہ میں کبھی کوئی فساد برپا نہیں کر سکے۔ یہ لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر کتنی گہری نظر رکھنے والے تھے، لوگوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ ایک ایک واقعے پر اگر آپ نظر ڈالیں، ہجرت کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، غار ثور میں، پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو انیس کو پہلے بھیجتے ہیں، پھر خود تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو خبر نہیں ہو سکی کہ یہ 2 روز سے یہ شخص کیوں رکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نظر رکھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کے رابطے میں گئے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہو حالات پہ نظر رکھنا، آپ کے اخلاقیات۔ معاویہ بن حرام کے دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوبیاں ایسی تھی جو انسانی تاریخ میں کسی شخص میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی۔ آپ پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو پوری سیرت ان 4 جملوں میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے۔ مظلومے میں صبر، مقابلے میں عزم۔ مظلوم آدمی جو ہوتا ہے صبر کرنے والا، مقابلے کی ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومے میں صبر پوری مکی زندگی دیکھ جائیں گے، مقابلے میں عزم پورے غزوات دیکھ جائیں گے۔ غزوہ حنین میں جب اچانک قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے تیر اندازی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اللہ کے نبی اکیلے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مظلومے میں صبر، مقابلے میں عزم، قوت و اختیار کے بعد درگزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا۔ بدن کے کپڑوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن جب آپ کو اختیار ملا تو آپ اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اور معاملات میں راست بازی۔ پوری زندگی میں کوئی شخص ہو معاملات کے سلسلے میں آپ پر انگشت رمائی نہیں کر سکا۔ یہ 4 خوبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں کسی شخص میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ایسا عنوان ہے سیرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس ایک جملہ کہ جب آدمی سیرت پڑھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسی کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ کسی پہلو کا مطالعہ کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی زبردست چیز کہ پوری سیرت النبی بیان کی گئی درس کے ذریعے۔ جو لوگ اس میں شریک ہوئے تمام کے تمام لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور سے اس کے جو مدرس حافظ عبدالتواب صاحب، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، اور جو دعوتی جذبہ اللہ رب العالمین نے اور جو جہد مسلسل اور عمل پیہم کا جذبہ ان کو عطا فرمایا ہے اس کو باقی رکھے رب العالمین۔ ان کو طویل عمر اور خوب علم عطا فرمائے رب العالمین، اخلاص، اور اس پورے دروس سے جہاں لوگوں کو استفادہ ہو وہاں ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے رب العالمین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ یہ حافظ جمیل احمد محمدی حفظہ اللہ تھے جو انتہائی جامع اور شاندار انداز میں بہت ہی کم وقتوں کے اندر سیرت کی جامعیت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے عمر میں صحت کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب میں استاد محترم شیخ عبدالباری کلیم محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں
کہ وہ آئیں اور اپنے تاثراتی خطاب کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ شیخ عبدالباری کلیم محمدی حفظ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حاضرین، سیرت سے متعلق ابھی آپ نے انتہائی مختصر اور جامع گفتگو سنی، گویا دریا کو کوزے میں بند کیا۔ اس کے علاوہ مسلسل دروس کے ذریعے سے محترم حافظ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ کے ذریعے سے آپ نے پوری سیرت درس بدرس قسطوار سن رکھا ہے۔ اس لیے سیرت پر گفتگو کرنے کے بجائے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سیرت ہم نے اور آپ نے سنی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ اس لیے اس کو صرف سماعت کی لذت نہ بنائیں بلکہ زندگی کی حقیقت بنائیں اسے، ورنہ میں چند باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ عامر عثمانی صاحب کا اس سلسلے میں کچھ اشعار ہے، آپ کو پیش کرتا ہوں کہ کیا پوزیشن ہماری سیرت سے متعلق ہے۔ سنتے ضرور ہیں، شوق سے سنتے ہیں، مگر وہ زندگی میں اترتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں تمہاری نعت کے قربان جان و دل، لیکن تمہاری نعت کے قربان جان و دل، لیکن قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہیں، مگر ہمارے پاس اب بولنے کے لیے کہے تو بھائی گھنٹے پر بولیں گے، 2 گھنٹے بولیں گے، مہینے بولیں گے، سال بھر سنتے رہیے، کوئی حرج نہیں۔ قلم کی نوک پہ الفاظ تو بہت ہیں، مگر تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم، تمہاری نعت کے قابل کہاں زبان و قلم، ثبوت صدق معانی کریں کہاں سے بہم، چڑھی ہوئی ہیں زباں پر کثافتوں کی تہیں، چڑھی ہوئی ہیں زباں پر کثافتوں کی تہیں، پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نعت کہیں۔ یعنی ہم نام لیتے ہیں، کیا کلیجے میں اس نام لینے کے بعد کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں، کچھ ہلچل پیدا ہوتی ہے کیا؟ اس نام سے ہلچل پیدا ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہلچل ہماری زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے تھی۔ کہہ رہے ہیں نہ سوز و ساز ہے دل میں، نہ آنکھ میں آنسو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، کھلے ہوئے ہیں عقیدت کے پھول بے خوشبو، زباں پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں۔ اسی غم آخرت کو پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا تھا، اور غم آخرت اگر پیدا ہو جائے تو شاید پوری دنیا ہمارے لیے ہیچ ہو جائے، اور ہم اس دنیا کو معمولی سمجھ کر آخرت کی زندگی جینے لگ جائیں، اور پھر اس دنیا کی کامیابی بھی مل جائے۔ کہہ رہے ہیں طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنا سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم، ہزار، لیکن آخری جو بات ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں اب بھی، تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں اب بھی، تمہارے ذکر سے ہوتا ہے دل جواں اب بھی۔ اس لیے سیرت رسول کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے دل کو قوت ملتی ہے، اسی سے نابیناؤں کو بینائی ملتی ہے، اسی سے ایمان زندہ ہوتا ہے، اور اسی سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور یہ جب ہم سیرت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، یقیناً آپ میں سے بہتوں نے سنا ہوگا، مولانا کا درس سنا ہوگا، مسلسل سنا ہوگا، تو اگر وہ سنا ہے تو اس سیرت کے اثرات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہئیں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید نے بیان کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اگر یہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ ان کے غم میں ہلاک ہو جائیں گے کہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ کیا کبھی یہ شوق ہوا کہ چلو ایک عالم تو اپنے شوق میں گلی گلی پھر رہا ہے، سیرت سنا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، کیا ہم میں بھی یہ شوق بیدار ہوگا کہ ہمارے واسطے سے کوئی دین کے قریب آئے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا پیدا ہو، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سیرت سے محبت کرنے میں حضرت عمر کی طرح آگے بڑھ کر کہے کہ پوری کائنات سے زیادہ محبوب آپ ہی ہیں، آپ کی سیرت پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، میں ساری کتابیں چھوڑ کر سیرت پڑھنے کے لیے لگ گیا ہوں اللہ کے رسول. کوئی ہے کہنے والا؟ کبھی یہ شوق پیدا ہوا؟ اگر یہ شوق نہیں پیدا ہوا تو پھر اس قسم کی محفلیں ہوتی رہیں، شاید مفید نہ ہو پائیں. مفید بننے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو ہے اثرات ہماری زندگی میں نمودار ہوں، پیدا ہوں سیرت کے اثرات. کوئی صدیق بنے، کوئی فاروق بنے، کوئی غنی بنے، کوئی بلال حبشی بنے، کوئی تو ہو اس سماج میں پیدا ہو اس قسم کا مزاج کہ کوئی صدیق ہے کہ ہاں صاحب جب بھی دین کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے 10 روپے چاہیے تو 20 حاضر رہتا ہے. جب بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک آیا صاحب بہت تنگی کا معاملہ ہے، مولوی کے گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا یہاں، تو صدیق کھڑا ہے میرا گھر حاضر ہے. فاروق کھڑا ہے کہ مولوی پہ کسی نے آنکھ اٹھائی جو مجھے سنا رہا ہے، میں کھڑا ہوں. ہے کون؟ عثمان غنی کھڑا ہے کہ کتنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا چاہیے دولت، میں ہوں حاضر، میرے پاس جتنا ہے سب لٹا کر کے بھی میں خوش ہوں. اگر سیرت سن کر کے یہ جذبات پیدا ہوں تو یقیناً ہمارے لیے مفید ہیں، اور اگر یہ جذبات نہیں پیدا ہوتے تو سیرت کی یہ محفلیں جمتی رہیں گی اور عقیدت کے پھول بے خوشبو اگتے رہیں گے، جس کا کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ بے خوشبو پھول کو کوئی نہیں لیتا اور کوئی اپنے دامن میں سجاتا نہیں. سجانا ہے تو خوشبودار سجانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین پہلے مجھے، پہلے کہنے والے کو، پھر ہم سب سننے والوں کو توفیق دے کہ ہم اس کے رسول کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق پا سکیں، حوصلہ پا سکیں. اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اور جو اس کے روح رواں ہیں اور جو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے حوصلوں کو، ان کی قوتوں کو، ان کے جذبات کو اور جلا بخشے، اور اس امت میں ان ساری چیزوں کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یہ تھے استاد محترم شیخ عبدالباری کلیم محمدی حفظ اللہ، جو آپ کے سامنے اشعار کے تناظر میں سیرت کی جامعیت اور اس کا پیغام پیش کر رہے تھے. اور ایک پیغام انہوں نے جو بہت پیارا سا دیا، جو بین السطور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت ہے کہ صدیق، فاروق، علی ذو النورین پیدا ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال ہے. یہ شخصیات ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے. اب میں اس کے بعد استاد محترم شیخ ابو انس راحت مدنی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا تاثراتی خطاب اس موضوع سے متعلق پیش کریں. شیخ ابو انس راحت مدنی حفظ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی وفوق کل ذی علم علیم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الدین اقواما ویضع بہ الآخرین. آج بہت خوشی کی بات ہے، میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیز یہاں پر سیرت کی کتاب الرحیق المختوم کو ختم کیا. کئی سال لگے ہوں گے، اور جن کی کتاب ہے ہمارے استاد ہیں مولانا صفی الرحمن صاحب. 4 سال ان کے ساتھ رہا میں اور پڑھتا رہا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رحیق المختوم کو مالیگاؤں میں مبارک پوری ہی کے گھر میں مطلب کہ پورا کیا گیا. یہ ہمارے نعیم صاحب بہت بڑے ہمارے وہ دوست تھے. آج وہ زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے، جو ہے ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ. ان کو لڑکوں کو نیک بنائے کہ ایک کام بڑا اچھا کام ہے، اہم کام ہے. میں آج مولوی صفی الرحمن صاحب جب ترتیب دے رہے تھے، اس کے بعد
انہی کی بات تھوڑی رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیرت بہت ہی اہم چیز ہے، سنت رسول ہے سمجھ لیجئے، اسی سے کیا گیا ہے. اور سیرت میں صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سند سے ثابت ہے اسی کو بیان کیا جائے. یہ جو خامیاں پائی گئیں ہمارے ہندوستان میں اور جگہوں پر جو ہے ضعیف موضوع واقعی کے فلاں لوگوں کے اقوال کو بھر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے تو نفرت کرنے لگے، بہت دور ہونے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں ان کی بھی ہیں، کچھ چیزیں حالات کے اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں. ہندوستان کا نقشہ انہوں نے کھینچا کہ ہندوستان میں اسلام جو دو راستے سے آیا، ایک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین آئے. 24 صحابہ کرام کا نام باقاعدہ علامہ اطہر مبارک پوری جو ہے ذکر کیا اپنے کتاب میں، اور اسحاق بھٹی نے بھی ذکر کیا، اور تاریخ اہل حدیث میں تحریک اہل حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے. 24 صحابہ کرام آئے، یہ سب قرآن سنت لے کر آئے، صحیح سنت یعنی چیزوں کو لے کر آئے جو ادھر سے آئے. اور ایک کافی دنوں تک جو ہے سندھ کا علاقہ جو ہے یہ قرآن اور سنت کی جو ہے اس میں بالادستی تھی. جو لوگ خیبر کے راستے سے افغانستان کے راستے سے آئے تو جو بادشاہ آئے اپنے ساتھ علماء کو لے کر آئے، مفتی کو لے کر آئے، صوفیہ کو لے کر آئے، اور تقلیدی جمود پایا گیا، تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خرافات وغیرہ بھر گئی. اور مغل حکومت نے جو ہے شیعوں پر کا اثر یہاں پر پایا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے سیرت میں تمام اختلافات پائے گئے، تمام چیزیں یہ ہیں. یہ تو علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہاں سے مدینہ سے لوٹ کے آئے اور وہاں سے پڑھ کے وہاں کے امام سے پڑھنے کے بعد حدیث کو، اور یہاں پر آ کے سب سے پہلے حدیث کو انہوں نے صحاح ستہ اور سبا کو نافذ کیا، مطلب کہ جاری کیا پہلی مرتبہ جو ہے. تو جا کے لوگ مطلب کہ جاننے لگے، ورنہ اس سے پہلے تقلیدی جمود تھا. آپ کو میں بتا رہا ہوں اتنا زیادہ تقلیدی جمود تھا کہ ایک میں نام بھول رہا ہوں ابھی، ایک صاحب تھے مفتی صاحب تھے، ان کے داماد بھی مفتی تھے. تو مفتی صاحب نے سسر صاحب نے بیان کیا کہ حنفی کا قول کوئی بیان کیا امام حنیفہ کا، تو ان کے داماد نے کہا حدیث میں آیا ہے. تو اتنا غصہ ہوئے کہ میری موجودگی میں تم حدیث پیش کر رہے ہو، اور دوڑا لی ان کو تلوار لے کر مارنے کے لیے. ایک کیفیت تھی صرف شخصیت پرستی، اور شخصیت پرستی کی صوفیت کی وجہ سے جو ہے اور شیعوں کا غلبہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سیرت کو اچھی طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ پائے گئے جنہوں نے بڑی کوشش کی، پورے ہندوستان میں کوشش کی، جو آج قال اللہ و قال رسول ہم کہہ رہے ہیں اور سیرت کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، وہ انہی کی کوشش سے ہے. ورنہ جو ہے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز تھے، اور انہی کے بھائی کے یعقوب جو تھے انہی کے شاگرد ابوالقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور سر سید احمد نے عقل کو مقدم کیا اور سائنس کو سمجھا ہر چیز میں اصل، اور گمراہ ہو گئے. جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، جو چیز ان کے سائنس کے مطابق کوئی چیز نہیں آئی سب کا انکار کر دیا. یہ ذہن پیدا ہو گیا. تو یہاں پر سیرت رسول کا کوئی غلبہ نہیں پایا گیا، بس ایسے ہی بیان کر دیا گیا. جو آپ جائیے وہاں پر نبی کریم کی سیرت سے متعلق کوئی چیز نہیں جو پڑھا گیا. اور ایک جو ہے ابوالقاسم نانوتوی نے جب عبد الغنی مجددی کو چاہتے تھے لوگ میاں صاحب کے جگہ پر بیٹھانے کے مسند دینے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ نے ان کو دے دیا، تو یہ الگ ہو گئے، دیوبند کا علاقہ الگ ہو گیا. وہاں جا کے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا، اور مدرسہ قائم کیا تو اس کے بارے میں علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے حدیث کو پڑھاتے ہیں؟
तकलीदी जुमूद पाया जाता है। जब तकलीदी जुमूद पाया जाएगा तो किसी शख्सियत परस्ती पाई जाएगी, तो सीरत वगैरह की तावील की जाएगी, कैसे पढ़ाते हैं? तो कहा कि हम हदीस को इमाम हनीफा के कौल के एतबार से फिट कर लेते हैं। कहा हलील हदीस हनफी, उनका हदीस भी हनफी हो गया। ये कैफियत थी ऐसे कैफियत पे जो मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह ने शुरू किया, और साफ़ और सुथरा जो है सीरत पाई गई। चुनांचे मैं एक वाक़या बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये बहुत इख्तिसार इसलिए कि हमारे मौलाना अबू रिजवान साहब हैं, मौलाना इकबाल साहब मद्दकी हैं कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम सुना होगा। ये बेदीन हो गए थे थोड़ा सा, और कुछ ज़माने तक इस रहे। तो इनके बारे में लिखा गया है, लोगों ने लिखा कि आपको अगर दीन की तरफ आना है तो सीरतुन नबी का मुताला कीजिए, सीरत का मुताला कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीरत का जो है। आज जो सहाबे कराम के बारे में तहकीराना अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत से मदारिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम के बारे में बोला कि जरा क्या है, सीरत रसूल से नावाकिफ़ हैं तमाम चीज़ें, ये कहा गया जो है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अजीज़म ने बल्दा के ख़त्म किया, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता करें। आज मुझे भी कोई किताब ख़त्म करने के बड़ा बात मतलब कि जो है होता एहसास होता है। मैं भी 12 साल तक गोल्डन नगर में दर्स कुरान दिया, दर्स कुरान बस 2-3 साल होता था, पूरा मेरा कुरान पाक का हो जाता, मुकम्मल हो जाता, लेकिन रोक दिया गया। लेकिन जिसकी वजह से आज भी हमको उसकी तकलीफ़ होती है। और हमारे अजीज़म जो है 3 कितना साल लगा यहाँ पर दर्स देते हुए, रहकुल मखतूम, हाँ 3 साल बहुत है, आदमी उगता जाता है तमाम चीज़ें। बड़ी खुशी की बात है अल्लाह, और आप लोग इसको पढ़िए, सीरत रसूल को पढ़िए जो मतलब कि जो है, तो ईमान ताज़ा होगा। चुनांचे एक हमारे अब्दुर्रहमान सुदैस साहब के चचाजाद भाई यहाँ पर आए थे, तो कहा कि सहाबे कराम के बारे में और नबी करम की सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, कम उम्र बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, ताकि नबी करम की सीरत के बारे में उनको मालूमात हो। बड़ी अच्छी बात है। रहकुल मखतूम जैसी अहम किताब जो तसनीफ़ की गई है, आप लोग पढ़ते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। अल्लाह तबारक ताला अजर अता फरमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती ईमान के साथ अता करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। ये थे उस्ताद मोहतरम शेख अबू अनस राहत मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो हिंदुस्तान में सीरत की तारीख़ के तनाज़ुर में बहुत सारी बातें आपके सामने रखे। अल्लाह शेख मोहतरम को, उस्ताद मोहतरम को सेहत दे, आफ़ियत दे, उनके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मोहतरम है, उसके बाद इंशाअल्लाह सदारती ख़िताब होगा। मैं उस्ताद मोहतरम शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दे रहा हूँ कि आएँ और अपना तासुराती ख़िताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंद हो गया क्या? शेख, मैं तो आपकी वजह से सोच रहा था कि मेरा छूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदर मजलिस उस्ताद गिरामी फ़ज़ीलतुद दुक्तूर इकबाल अहमद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद गिरामी शेख राहतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर असातिज़ा किराम, मेरे हम सफ़र अहबाब, ख़ास तौर से हाफिज़ अब्दुल तव्वाब हफ़िज़हुल्लाह और दीगर हाज़रीन, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मस्जिद में एक दिन दर्स कुरान दे रहे थे। दर्स के इख्तिताम के बाद सारे लोग चले गए, रुखसत हो गए। एक शख्स बैठे रहे। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया को
لگا کہ اس کو کچھ گفتگو کرنی ہے, کوئی ضرورت ہے. ان کو قریب بلائے اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں, میں دور سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ رائے اور ہدایت لینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں مشہور شخصیت فلاں فلاں ہوں. ان کی نسبت سنابحی کی تھی, صاد سے سنابحی, اور میں فلسفہ اور منطق کا بہت بڑا عالم اور امام مانا جاتا ہوں. تو کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے کام کرتا ہوں, بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا رہا ہوں, لیکن مجھے سکون نہیں ملتا. رات رات بھر میں کروٹیں بدلتا ہوں, نیند نہیں آتی, ایک قسم کی بے چینی اور بے سکونی سی رہتی ہے. میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ مجھے کچھ مشورے دیجئے, میری اس طبیعت کا, اس فکر کا علاج ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے, اس سے آپ کو سکون ملے گا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے, سننے سے, سمجھنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیوں ملتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارے دین کی جڑ, بنیاد, ہماری زندگی کی اصل اور بنیاد, شروعات بھی اسی پر ہوتی ہے اور ختم بھی کس پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان دو چیزوں کی گواہی دے کر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ دو چیزیں کہنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ عبادت کے جتنے امور ہیں سب کے سب صرف اللہ کے لیے خاص کروں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ پورا کا پورا محمد رسول اللہ, رسول اللہ جب مان رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا طریقہ اختیار کروں گا. یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے, بنیادی اصول ہے. مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے. 3 سوال اصل میں یہی 2 چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن جو بنیادی طور سے 2 سوال ہوں گے ان میں سے ایک کا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ, دوسرے کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ. ہم صبح و شام میں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں, نماز میں التحیات, درود وغیرہ جو پڑھتے ہیں, اور جو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ان سب کا حاصل بھی اگر غور سے دیکھیں تو سیرت رسول ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا؟ تو کہا کانا خلقہ القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا. جو الفاظ میں, کلام اللہ میں تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حیات طیبہ میں موجود ہے. سیرت پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کہہ رہا ہوں, مسلمان نہیں, ایک انسان کی دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں, کھانا پینا, کپڑا لتا اور دنیا کی جتنی ضرورت, ان سب سے بڑھ کر ایک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایمان لانا, آپ سے محبت کرنا, آپ کی اتباع کرنا, یعنی آپ جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں انہیں تسلیم کرنا, یہ سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ تقریر کا موقع نہیں ہے, تاثرات کے لیے کہا گیا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, یعنی اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے, کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی اہمیت سمجھے, اور وہ ہے ضرورت بڑی. اگر یہ اس سیرت طیبہ کو, جس کو ابھی شیخ نے کہا کہ سنت سے تعبیر کرتے ہیں ہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی معاملہ ہے, عقیدہ ہو, عبادات ہوں, ہاں, حلال و حرام کا مسئلہ ہو, لوگوں سے تعلقات اور لوگوں سے معاملات کرنے کا معاملہ ہو, یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے. ہاں, عقیدہ توحید بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہاں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کے طریقے اور وہ سب سنت ہے. تو اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر کوئی انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا, دنیا کے ہماری زندگی کے مسائل کا حل کر ہی نہیں سکتا. اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات پر نگاہ ڈالیں اور غور کریں کہ جتنی بے چینیاں, پریشانیاں, دقتیں اور دوریاں, بلائیں, آفتیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کی زبان میں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کہ مسلمانوں پر جو بھی بلا مصیبت آفت آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے مخالفت رسول. رسول کی موافقت اور آپ کی اتباع دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. اب دنیا میں بہت سارے علوم ہیں. ابھی شیخ بہت قیمتی باتیں کہہ رہے تھے, شیخ رات اللہ صاحب. ہاں, سیرت کے حوالے سے آج گھر گھر, خاص طور سے عالم اسلام میں اور ہندوستان پاکستان کے گھر گھر میں یہ تعلیم پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا, انہی کو معیار ہدایت بنایا, ان کی اتباع اور محبت کو جنت میں داخلے کے لیے شرط اور بنیاد قرار دیا. مسلمان ہونے کے لیے دوسرا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ بتایا کہ گواہی الوہیت میں توحید کی اور رسالت اور طریقہ تعلیم کو, دنیا زندگی گزارنے کے طریقے کو لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ 2 چیزیں
اس سے کسی مسلمان کو چھٹکارا کبھی بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تینوں, یہی جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولہ ہے, تین چیز میں کہتا ہوں دونوں کا, اللہ اور رسول کو ماننا اور ان کے دیے ہوئے طریقے کو اسلام کے طور پر ماننا. دنیا کے کوئی بھی علم کو اگر ایک انسان نہ سیکھے, میں ان کو غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں, تو انسان کے لیے قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم اس پہ بہت ضروری ہے, اور یہ چیز موجود ہے تو اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. دنیا میں بھی سعادت, آخرت میں بھی نجات انشاءاللہ طے ہے. اور دنیا کے سارے علوم میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں آپ حاصل کر لیں, سیرت سے آپ کورے رہ جائیں تو آپ سب سے زیادہ محروم ہیں, کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, الوہیت, معرفت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی سیرت طیبہ ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید المرسلین, خاتم النبیین, امام المتقین, رحمت للعالمین, ہاں, بشیر و نذیر, ہاں, سراج منیر, اور کیا کیا خصوصیات دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا, کیسی کیسی امتیازات دیے. یہ ساری چیزیں محفوظ بنائی. آپ کی حدیث دنیا میں واحد شخص ہے جن کی پوری زندگی محفوظ ہے, کوئی اور نہیں ہے ایسا. حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے, حضرت موسیٰ بھی نہیں ہے. کیوں محفوظ ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے اتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی؟ کیوں یہ بتایا کہ آپ کے اخلاقی اعتبار سے آپ سب سے بہتر ہیں, خاندانی اعتبار سے سب سے دنیا کے سارے نسب ناموں میں سب سے اعلیٰ درجے کے نسب نامے والے ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت تھے, جاذب نظر تھے, شخصی طور پر, اخلاقی طور پر, نفسیاتی طور پر, تعلیمی طور پر. آپ کی جامع, آپ کا دین دنیا کے ہر نبی کے دین سے مکمل ہے, شریعت مکمل ہے, آپ کی امت کو خیر امت کہا گیا. یہ ساری خصوصیات کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری خوبیوں کا جامع بنایا, آپ کے دین کو مکمل دین بنایا, اس لیے کہ آپ خاتم النبیین, آپ کوئی دین آنے والا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات ہے, سیرت طیبہ ہے. روح کی سب سے بڑی غذا ہمیں وہیں سے ملے گی. لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اس ضمن میں مزید تفصیل نہ کرتے ہوئے شارٹ میں جس بات کو شیخ راحت اللہ صاحب حفظہ اللہ فرما رہے تھے, میں تھوڑے سے انداز سے بدل کے کہوں گا. وہ بہت ضروری ہے. میں نے جیسا کہ کہا ہندوستان پاکستان میں کہ ہماری اقتدا کا مرجع ہمارے لیے اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی شخصیت, جس کو مقتدا اور امام کائنات بنایا اللہ نے, کہ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت پر چلے بغیر چارہ نہیں ہے. ان کی نبوت کا درجہ اپنی جگہ قائم ہے وہ, لیکن ان کی نبوت اور تعلیمات کا جو دور تھا وہ منسوخ ہو چکا, ہاں, وہ پہلے جا چکا. اب آئیں گے تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کا پیریڈ ہے, مدت ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی سیرت ماننا ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ دنیا کے ہر مسلمان کو توحید کے بعد جس چیز کی تعلیم سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے اور خالص طور پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی سیرت کا یہ واقعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, آپ سے ساتھ ہونے والا یہ معاملہ کتنا درست ہے, کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے. صحیح روایات کو اختیار کیا جائے. سب سے زیادہ امت کے عام سے لے کے خاص افراد تک اسی پر مرکوز ہونی چاہیے تھی. لیکن انتہا درجے کی محرومی, سعادت سے دوری اور مسلمانوں کی آج کی آفتوں کی بنیاد یہ ہے کہ سیرت کو پڑھتے ہیں, اس کی اہمیت کو جانتے ہیں, محبت رسول کا اعلان اور نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن محبت رسول کے تقاضے کو کھلے طور سے فراموش کرتے ہیں. سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں, جو اور دوسرے بہت سارے رسول سے محبت کے دعوے اور مظاہرے کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے. وہ نماز بھی نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھنا چاہتے. جب نماز کا طریقہ آئے گا تو کہیں گے ہمارے فلاں امام, فلاں بزرگ, فلاں پیر. شریعت کے طریقے کو ہم لیں گے تو نہ, طریقت اور شریعت ہم نے فلاں سلسلے پر, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ اور فلاں اور فلانیہ پر جو ہے بیعت کی ہے, اس طریقے کو لیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. پڑھیں گے کیا؟ ہمارے پیر صاحب پر ہم نے بیعت کیا ہے تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لینا ہے. قال اللہ قال رسول, یعنی قرآن اور حدیث کو, سیرت طیبہ کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیجئے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, سلسلے پر ماننا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں فلاں اور فلاں صاحب بزرگان دین, تو آپ کو اللہ نے کیا کہا, رسول نے کیا فرمایا, رسول کا کیا طریقہ تھا, یہ دماغ میں لا کے سوال نہیں اٹھانا ہے کہ ارے پیر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت اور حدیث ہے, آپ کا سیرت کا, آپ کا طریقہ تو یہ ہے. یہ نہیں کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس قسم کے تقلیدی مذاہب
اور بیعتوں کے بدعتی بیعتوں کے سلسلے نے یہ کیا کیا ہے کہ انسان کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مرکز ہدایت اور مرکز اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بجائے دوسری شخصیات کو کھڑا کر دیا. محمد رسول اللہ زبانوں پر رہ گیا. ابھی شیخ عبد الباری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہمارے اندر ہم مانتے بھی ہیں تو ہمارے اندر عمل کا اتباع کا مادہ کہاں ہے کمزور ہے, پڑھتے ہیں سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. ایک تو وہاں اصولاً ہے, یہ تو خیر کوتاہی عمل ہے نا, وہاں تو کوتاہی مسلک ہے, مکتب ہے. وہاں یہ گٹی میں بٹھا دیا گیا کہ آپ کو اگر نجات پانا ہے تو اللہ کے کلام اور رسول کی سنت آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے بزرگان دین کو, ان کی تقلید کرنی ہے, ان کے سلسلے کے بتائے ہوئے طریقے عبادت اور معاملات کو اختیار کرنا ہے, ان کے وہ عقائد اختیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں, جو یونانی اور ہندو مذہب کے سے حاصل کیے ہوئے فلسفے کی بنیاد پر عقائد اختیار کیے گئے ہیں. سب سے بڑا گھاٹا امت مسلمہ کا سب سے سنگین مسئلہ اور المیہ یہی ہے, میں ایسا مانتا ہوں کہ مختلف دینی دعوتوں کے نام پر لوگوں کو مرکز ہدایت قرآن اور سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب قرآن اور سنت کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت میں قرآن حدیث الگ نہیں ہے, کیونکہ رسول کی سیرت ہی قرآن ہے, ہاں قرآن ہی سیرت ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب قرآن ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی سیرت پر. آج مسلمان کتنے بدقسمت ہیں ہم اور آپ جو سیرت کو پڑھتے نہیں, سنتے نہیں, اس کے لیے جذبہ نہیں رکھتے. غیر مسلموں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہاں جو سیرت رسول, آپ 9 مسلموں کی رودات پڑھیے تو 2 چیزیں اسلام قبول کرنے کی بنیاد نظر آئے گی آپ کو. شیخ ابھی اس کی طرف کچھ اشارہ کر رہے تھے. ہاں ایک تو قرآن, سب سے زیادہ قرآن, اور دوسرے سیرت رسول. ابھی کچھ سالوں پہلے چند سالوں پہلے ڈنمارک میں جو ہوا تھا 6 کارٹون بنائے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے دہشت گرد اور انتہا پسندی کا علمبردار قرار دینے کے لیے. تو اس وقت کچھ ہی مسلمانوں نے کیا کیا, بعد میں جو تحریک چلی, احتجاج ہوا, سب کچھ ہوا, انہوں نے کہا کہ ڈینش لینگویج میں, ڈنمارک کی جو زبان ہے, ہاں سیرت کی کتاب کو جو ہے وہاں پھیلا دیا. ہاں کچھ ہی دن میں وہاں ڈنمارک کی ایک اچھی خاصی تعداد نے سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر لیا, اور کچھ لوگوں نے یہ قبول کیا, اسلام نہ بھی قبول کیا. تو کہا کہ ہم غور کرتے تھے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ ان کا کارٹون بنا, خاکے بنے, تو پوری دنیا میں احتجاج ہونے لگا. ہمارے اندر شوق پیدا ہوا کہ اس شخصیت کو جانیں, پڑھیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ شر میں بھی خیر پیدا کرتا ہے, ذریعہ بناتا ہے. چنانچہ انہوں نے مطالعہ کیا اور بہت سارے فائدے ہوئے, بہت سے لوگ ہدایت قبول کیے. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ دلوں کو سکون دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے. انسان اگر پڑھے غور سے تو اسے نظر آئے گا کہ میری زندگی کے مسائل کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. اور جب آپ اتباع کریں گے تو جہاں دنیا میں آپ کو صحیح طریقہ اختیار کرنے کا راستہ ملتا ہے, وہیں آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت اور نصرت اور مدد کا وعدہ ملتا ہے. اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی, سنت کی, سیرت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین, تو واقعی ڈرنا چاہیے. ہاں کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ, کہ انہیں فتنہ یعنی کوئی دنیا کا عذاب, بعض تفسیروں کے مطابق شرک پکڑ لے گا, اور یصیبہم عذاب علیم, یا دردناک عذاب. بعض علماء نے کہا کہ فتنہ دنیا کا عذاب, عذاب علیم آخرت کا. سیرت کی مخالفت کرنا دنیا کا بھی عذاب کو دعوت دینا ہے, آخرت کے عذاب کو بھی دعوت دینا ہے. اس لیے اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو صبح و شام چلتے پھرتے آپ کو عبادت کرنی ہے رسول کے طریقے پہ, آپ کو عقیدہ اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا, آپ کو نماز پڑھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, تلاوت کرنی ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, ماں باپ سے تعلقات, ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے, میاں بیوی کے حقوق کو جاننا ہے, بچوں کے ساتھ شفقت اور ان کی صحیح تربیت کرنی ہے. جو بھی زندگی کے معاملات کو حل کرنا ہے, حلال حرام, تجارت, کاروبار, سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو ملے گا صحیح راستہ. تو اس سے کس مسلمان کو چھٹکارا اور خلاصی مل سکتی ہے؟ سیرت حقیقت میں ہماری سب سے بڑی, سب سے پہلی, سب سے اولین ضرورت ہے. اور یہ ضرورت ہمیں بتانا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کو, خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا ہونے کا کلمہ تو پڑھا, ہاں قبر میں ڈالے بھی جاتے ہیں علی ملت رسول اللہ, لیکن ان کی زندگی ملت رسول پر گزرنا تو دور, ملت رسول کو جاننے سے بھی دور ہے. سیرت پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. آپ آج بہت ہی سعادت کی بات ہے, یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اس مجلس کی مناسبت یہ ہے کہ سیرت طیبہ کی ایک کتاب کا باقاعدہ درس کیا, اور کچھ لوگ اس میں استقامت کے ساتھ, شیخ رات اللہ نے کہا نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے دینی کاموں میں لوگ بہت جلدی بیزاری اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. یہاں موبائل کی طرح یا اسپورٹس کی طرح شوق ذوق نظر نہیں آتا کہ بھئی لوگ گھنٹوں لگے ہیں, کوئی وقت کی پرواہ نہیں ہے. ہاں خطبہ جمعہ میں اگر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو صاحب عذر ہیں ان کی اپنی بات ہے, لیکن عذر ہو جاتا ہے دین سیکھنے میں, دینی مجلس میں, علماء کے ساتھ. تو یہ ایک خاص بات ہے, اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے.
آپ کو جب میں نے سیرت کے مطالعے کی بات کہی تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں اپنے طور سے پڑھنے لگتے ہیں. آج گوگل کا زمانہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ گوگل کے ذریعے سے پڑھ کر تحقیق کر کے شعور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت ضروری ہے یہاں اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں اچھی طرح, میرے اپنے اساتذہ اکرام بھی ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر علم سیکھتے ہیں تو تعلیم کے حاصل کرنے میں جس طرح کتاب سے مطالعہ ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ صحیح قابل اعتبار ثقہ معتبر علماء سے اسے سیکھیں. اس مجلس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سیرت پڑھی گئی, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک عالم نے سیرت کی تعلیم اور تشریح کرنے کی کوشش کی, یعنی آپ نے سیرت طیبہ عالم کے ذریعے پڑھا. بہت فرق ہے ایک آدمی اپنے طور سے الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کا گھر میں لیٹ کر بیٹھ کر مطالعہ کر لے, اور ایک آدمی کسی استاذ کے ذریعے سے جو معتبر ہے, یعنی جس کا منہج صحیح ہے, جو صاحب علم ہے, صاحب جذبہ ہے, اگر اس کے ذریعے سے سنتا ہے یہ ڈبل ٹبل کئی گنا زیادہ برکت ہوتی ہے. علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ علم میں جو ملکہ ہوتا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں, کثرت مطالعہ, زیادہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا علم, زیادہ اساتذہ ہو اور مذاکرہ ہو. اور آپ سلف میں پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ حیرت انگیز کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور محدثین جو تھے نا زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے کسب علم حاصل کرنے کی کوشش کر. کل میں ایک شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا, علامہ ابن مندہ, 3ری صدی کے ہیں, ہاں غالباً 202 ان کی ولادت, 210 ان کی ولادت, 310 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے, ہاں, اور پھر 75-70 سال کی عمر میں رہے. ہر پڑھ کے میں حیران رہ گیا, ہاں, جو ان کے اساتذہ کی تعداد صاحب مقدمہ نے بیان کی تو اس میں بتایا کہ 17,000, لیکن بعد میں ان کا ہی قول نقل کیا کہ میں نے 30,000 اساتذہ سے سنا, 10,000 اس میں سے ایسے ہیں جن کی روایتوں کو بھی لیا اور ان سے اتفاق بھی رکھتا ہوں ہر اعتبار سے, منہج میں, طور طریقہ میں, اور 10,000 ایسے ہیں جن کی روایتیں تو لی ہے لیکن ان کے پورے اتفاق نہیں رکھتا, اور 10,000 ایسے ہیں جن سے میں نے کچھ لیا نہیں, مطلب ان کی ان دونوں سے ہٹ کر حیثیت ہے. اتنے اساتذہ, ختام الرحالین کہا جاتا ہے انہیں, 40 سال 18-19 سال کی عمر میں گھر سے نکلے وہ علم حاصل کرنے, کس لیے؟ اساتذہ کے ذریعے نا. 40 سال تک سفر کرتے رہے, بیچ میں کچھ لوگ وقفہ بھی بتاتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے تو گھر آئے پھر چلے گئے. 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو کے گھر آئے, 40 کتابوں کے بڑے بڑے گٹھے لے کر آئے تھے, 40 جو روایتیں انہوں نے جمع کی تھی. آج کی طرح آسان نہیں تھا کتابیں ملنا, اور 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے شادی کی کیونکہ سفر میں تھے, موقع ہی نہیں تھا. کتنا شوق تھا. ہم پڑھتے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ آسانی سے کتابیں پا رہے ہیں, تحقیقات پا رہے ہیں, صحیح غلط میں فرق کر پا رہے ہیں. اس کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ. یہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری, شیخ کے بھی استاد ہیں, میرے بھی استاد, الحمدللہ سعادت کی بات ہے. تو انہوں نے کتنی محنت سے لکھی, کتنے لوگوں سے, اور اس کے اعتبار کی کیا شکل ہے. ایک تو یہ کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, ہاں, نے جو تیار کیا بذات خود ایک معتبر عالم. پھر یہ دکتور اقبال اور ان جیسے ان کے شاگردوں نے اس وقت مجھے جو علم ہے مدد کی, روایتوں کو ڈھونڈنے میں, تحقیق کرنے میں ایک بڑی تعداد نے مدد کی. اور پھر ان سب کے باوجود ایک لجنہ نے مکہ المکرمہ رابطہ عالم اسلامی کے جو مقابلے میں وہ شرکت کیے تھے, اس میں ایک علماء کی جماعت نے اس کو پڑھنے کے بعد سرٹیفائیڈ کیا کہ ہاں یہ سب سے بہتر ہے جو پوری دنیا میں اس وقت لکھی گئی تھی. اس میں پہلا نمبر دیا گیا. اس اعتبار سے یہ کتاب بہت سارے علماء کی تصدیق شدہ ہے. تو ایک تو تصدیق شدہ, اور ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ بہت ساری غلط سلط روایتیں, جھوٹی روایتیں, سیرت پہ جب بات آتی ہے تو لوگ جھوٹی روایتوں پر کافی انحصار کرتے ہیں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت کوئی اور چھوڑ ہے ہی نہیں, معتبر کتابوں میں ہے ہی نہیں. آپ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ یہاں تو روایت پرستی, اکابر پرستی, شخصیت پرستی کا دورہ تھا. جو علماء اور صوفیہ آئے ان کا مسلک اور منہج بنیادی طور سے کتاب و سنت نہیں تھا. وہاں تو ایسا تھا کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو مخالف سمجھا جاتا تھا. ہاں, شاہ ولی اللہ نے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا, قاتلانہ حملہ ہوا. ہاں, محمد تغلق کا وزیر جو بہت اہل حدیثیت کے مزاج کا تھا, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن حدیث کے ایسے قانون بنائے جائے جو ہندوستان میں نافذ کیا جائے. تو یہ جو صوفی اور علماء سو تھے, ان لوگوں نے اپنے گروہ کو لگا کر راجستھان کے صحرا میں, ہاں, ریگستان میں اس کے پورے خاندان کو, وزیر سمیت پورے خاندان کو انتہائی شدید انداز میں قتل کر دیا. ہاں, بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا. قرآن و حدیث کی یہاں رکاوٹیں اس طرح بنی ہیں. ہاں, ایسے میں ہمارے جو ہندوستان کے سلف علماء تھے انہوں نے حدیثوں کو پڑھانے کے لیے کتنی قربانیاں دی, ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. مدارس میں قرآن حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی تھی, یہ سیرت اور حدیث.
पहले सिर्फ मिशकातुल मसाबी और मशारिकुल अनवार के 2 मुतय्यन अबवाब बतौर तबर्रुक पढ़ाए जाते थे। बाद में अहले हदीसों की कोशिश की नतीजे में ये दौरे का मामला शुरू हुआ है तकलीदी मदरसों में, और बाकायदा हदीसों की तफसीली तालीम का सिर्फ अहले हदीस मदारिस में आज भी एहतमाम है, और वो भी कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार रहता है कि वक्त कम पड़ता है लेकिन लोगों का ज़ौक़ और शौक़ कम है। आज वैसे मुहद्दिसाना मिजाज पाए, खैर बात लंबी हो गई, तवील हो गई। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सीरत हमारी ज़रूरत है, उसमें सही सीरत का पढ़ना, हाँ उस पर अमल करना। जो शेख अब्दुल बारी साहब ने कहा, मैं दोनों मशाइख की बातों को मिलाकर ये कहूँगा कि सीरत का पढ़ लेना सुन लेना काफ़ी नहीं है, और ये एक मरतबा अगर आप दर्स में एक किताब को ख़त्म कर लिया तो आप इससे बेनियाज नहीं हो गए कि अब सीरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने शागिर्दों के क्लास में कि कम से कम आम लोगों के लिए, उलमा और तलबा के लिए नहीं, आम लोगों के लिए कहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 सीरत की किताब पढ़ना, मोतबर अहले हदीस आलिम की, मदद के लिए दूसरे पढ़ ले अलग है, 3 से 4 कम से कम पढ़ना जरूरी है। और वो फिर 2-3 है कि घर में रहे, बार बार उसको देखता रहे, जैसे कुरान की हम तिलावत करते हैं तो इबादत है। सीरत तैयबा को भी हस्बे ज़रूरत बार बार मुराजा करना ज़रूरी है। तो अर्रहीकुल मख्तूम का इख्तिताम हुआ, सीरत से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो गया या हम फारिग नहीं हो गए। हमारी ज़िंदगी की सांसें जब तक चल रही है हमें सुन्नत रसूल की ज़रूरत है, सीरत तैयबा की ज़रूरत है। हमारी आखिरी सांस भी रसूल के बताए हुए तरीक़े पे निकलेगी, तब हम जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नम से बचेंगे। तो सीरत की ये ज़रूरत है हमारी, हाँ इसको मुसलसल जारी रखिए। इस जज्बे को अपने घर के लोगों में भी बेदार कीजिए। आज बहुत फितने हैं, बहुत सी गुमराहियां हैं, हाँ नए नए लोग पैदा होते हैं, उठते हैं, और सोशल मीडिया के दौर में जाहिल लोग उनको जो है तायद करते हैं, ऐसी गलत फिक्र और गलत फितनों को जो है लोगों में बढ़ावा देते हैं। उसकी मुझे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसे कैसे लोग ये, मुझे बहुत 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 हैरत होती है कि अहले हदीस समाज और माशरे में अब ऐसे गुमराह फिक्र के अलमबरदार जो है वो मकबूल हो रहे हैं। और हमें जहाँ भी जाते हैं, मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ हम लोग सफ़र में जाते हैं, साथ इकराम में मौजूद है, लोग ऐसी शख्सियात के बारे में सवाल करते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। सीरत रसूल से दूरी का यह नतीजा है, मैं मानता हूँ। कुरान और हदीस की बुनियाद पर जब सही मनहज अगर आप बच्चों को एक मरतबा पढ़ा दें, अभी शेख कह रहे थे ना बच्चों को पढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों की तरबियत अगर सीरत रसूल और कुरान की तालीम की बुनियाद पर करेंगे ना, तो ये जो आज फितने आफाते हैं, हमारी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, हमारे बच्चे जो है कोई साहबा को गाली देने वाले के पीछे जा रहा है, कोई वहदतुल वजूदी से मुतासिर हो रहा है, कोई मनहज के खिलाफ कोई बात है लेकिन वो टीवी चैनल पे आता है, उसको लोग सुनते हैं पढ़ते हैं तो उससे मुतासिर हो जाता है, मरूब हो जाता है। नहीं, उसूल और मनहज की बुनियाद पर अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो इस बुनियाद पर आप सही दीनी उसूल जानेंगे। हाँ बहरहाल ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई, वाकई मैं सिर्फ मुख्तसर से 3-4 मिनट की बात कह के मुबारकबाद देना चाहता था कि ये सीरत तैयबा का एक सिलसिला जारी हुआ, और मैंने बीच में एक बात कही कि उस्ताद के ज़रिए से पढ़ना, ये सिलसिला कायम रखा जाए, पढ़ा जाए। हमारे हिंदुस्तान में हमने बहुत देर कर दी, हाँ अरब दुनिया में मस्जिद और घर घर ऐसे एहतमाम होते हैं कि जो बड़े उलमा, मोतबर उलमा होते हैं, वो मुकर्रर किए जाते हैं। आप में से जिन लोगों ने हज और उम्रा किया है देखा होगा, हरमैन में, मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में कुरान और हदीस पढ़ाने की और अकीदा पढ़ाने की खुसूसी मजलिसें मुनक्किद होती हैं। हाँ मस्जिद नबवी में जिस साल मैं गया था, मैंने वहाँ मालूमात किया था तो पता है 19,000 तलबा बाकायदा क्लास के साथ पढ़ रहे हैं, और जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए खुसूसी दुरूस होते हैं वो अलग है, इल्मी मजलिसें सवाल जवाब होते हैं वो अलग है। बाकायदा जो दुरूस किताबों के होते हैं, पढ़ाए जाते हैं बाकायदा स्कूल की तरह, मदरसे की तरह। 19,000 बच्चे सिर्फ मस्जिद नबवी के तलबा थे, वहाँ एहतमाम है, और जो पढ़ाते हैं वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाता है। हमारे पास ये सहूलत नहीं है, हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें। तो असातिज़ा को मस्जिद घर घर या इस किस्म की ख़ास मजलिसों में मुकर्रर किया जाए कि आप हमें पढ़ाइए, अकीदा सीखें, दीन सीखें और कुरान और हदीस के बुनियादी उसूल सीरत तैयबा सीखें। इन असातिज़ा से, उलमा से ताल्लुक़ कायम होता है इन मजलिसों में। हाँ एक आम आदमी को एक आलिम से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बात सलफ़ ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आपकी बस्ती में कोई आलिम दीन मोतबर नहीं है तो उस बस्ती में रहना जायज़ नहीं है, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको रूहानी रहनुमाई देने वाला कोई नहीं है। अब इस जुमले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम मुसलमान को आलिम के से जुड़े रहने की कितनी शदीद ज़रूरत है। और जितने लोग गुमराह फितनों से दो चार होकर उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो एक चीज़ ज़रूर कमी मिलेगी कि उनका जुड़ाव किसी आलिम से नहीं था, मोतबर आलिम। बहरहाल हाँ
اس ایسی مجلسوں کو جاری رکھیے، کتابوں کے درس کا سلسلہ رکھیے، اور سامعین کو آپ اپنے احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھائیے کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے زندگی ہے، ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے، یہاں سے ملے گا، اس کو غیر اہم اور حقیر مت سمجھیے، پارٹ ٹائم چیز مت سمجھیے، اپنی جو روزمرہ کی یا مصروفیات ہیں جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس میں یہ سمجھیے کہ اگر کسی ایک عالم کے کتاب کے درس میں 1-2 درس کو ہم فکس کرتے ہیں، کم سے کم 2-3 کیجئے، ہاں، اور الگ الگ اساتذہ سے اس قصبے فیض کیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا کثرت اساتذہ، تو کم سے کم 1 سے 2 ہر آدمی کو لازم کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اس درس میں شریک ہوں گے ہفتے میں. ہاں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ آج کی جو مناسبت ہے بڑی پرسعادت مناسبت ہے کہ سیرت کی ایک کتاب شیخ عبدالتواب نے 3 سال میں پڑھائی، یہاں کچھ لوگوں نے لگاتار شریک رہ کر اس سے استفادہ کیا. پروردگار اس سیکھنے اور سکھانے کو جو ہے بابرکت بنائے. ہاں، اللہ حضرت ابن مسعود کا ایک قول ہے، اسی پہ ختم کروں. انہوں نے کہا کہ کن عالمن، شاید حضرت ابن مسعود یا حضرت معاذ کا، کن عالمن او متعلمن ولا تکن ثالثا او کما قال، کہ آپ عالم بنو یا متعلم بنو، یعنی خود سیکھ کر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے والے بنو، یا سیکھنے والے بنو، متعلم بنو، تیسرے مت بنو. دنیا میں بہت ساری رنگینیاں ہیں، جاذب چیزیں ہیں، لیکن سب کے سب فانی ہیں. آپ وقت کے سب سے امیر بھی انسان بن جائے تو بھی چھوڑ کے جانا ہے، لے کے وہ جائیں گے جو آپ عالم اور متعلم کی حیثیت سے سیکھیں گے. یہ مجلس اسی کا ایک حصہ تھی. اللہ رب العالمین اس مجلس کو اخلاص والی بنائیں، اسے قبول فرمائیں، اور جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا سکھایا اور آگے سیکھیں گے سکھائیں گے، پروردگار اس کے تعلق سے ہمیں ایسے جذبے والا بنائے کہ واقعی اس کے تقاضوں پر ہم پورے طریقے سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور استاذ محترم دکتور نے شروع میں کہا تھا کہ خطبہ صدارت بھی آپ شامل کر لیجئے، لیکن یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا، اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ سے استفادہ کروں، لہٰذا شیخ سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمیں محروم نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یہ تھے استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ، جو آپ کے سامنے سیرت کی جامعیت کو پیش کر رہے تھے. ہمارے مسائل کا حل سیرت ہے، دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، یہ سب سیرت سے ہی حاصل ہونے والا ہے. اور میں مزید کچھ باتیں نہ کرتے ہوئے شیخ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ صحت عافیت دے، عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت دے. اب صدارتی خطاب کے لیے استاد محترم دکتور اقبال احمد مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا صدارتی خطاب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات، آج کی یہ مجلس جو اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے متعلق جو کتاب پڑھی گئی 3 سال کی مدت میں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے. میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں کہیں مجلس میں بحیثیت کیا کہیں اس کو، صدر، یہ میری عادت ہی نہیں ہے، صدر بننے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ صدارتی کلمات کیا ہوتے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں. میں تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو مجھ کو آتا ہے بس میں وہی جانتا ہوں.
بہرحال آج کی یہ جو مجلس ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خطاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ شیخ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی عبدالتواب صاحب کو، اور اتنی لمبی مدت تک انہوں نے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کچھ کیا ہے، عمل کیا ہے، اسی کا تعارف ہوگا اور اسی سے متعلق گفتگو ہوگی. یہی میں سمجھ کر کے اور جو ہے اس میں شیخ کے دعوت پر آیا تھا، ورنہ میں اب کہیں دعوت پر بھی نہیں جاتا ہوں، یعنی صرف اپنے ایک دائرے میں رہتا ہوں. اس وجہ سے میں بہت زیادہ لمبی تقریریں بھی نہیں کرتا ہوں اور ویسے بھی تقریریں نہیں کرتا تھا. بہرحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ عبدالتواب کو جو دین کی خدمت کا جذبہ دیا ہے، ویسے جذبے عام طور سے لوگوں میں نظر نہیں آتے ہیں. میں طالب علمی کے زمانے میں جب ان کا زمانہ تھا، تبھی سے پتہ نہیں کیوں میرا رجحان ان کی طرف بہت زیادہ رہتا تھا، ایسے اپنے من ہی سے. اور پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ میں یہاں منماڈ میں ایک سلیم صاحب تھے بیچارے، تو ان کے دعوت پر یا ان کی خواہش پر یا کچھ اور لوگ تھے وہاں پہ جو جماعت اسلامی سے متاثر لوگ تھے حالانکہ، تو ان لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں درس دیا جائے، تو وہاں میں نے درس دینا شروع کیا. میرے لیے وہاں تک جانا اور آنا یہ بڑا مشکل پڑتا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی کو اس جگہ پر کر دوں. تب سوچتے سوچتے میری نگاہ عبدالتواب صاحب پر پڑی، اور عبدالتواب صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی جو ہے سمجھیے کہ نہایت ہی اچھے انداز میں، نہایت ہی سمجھنے اور سمجھانے والے انداز میں انہوں نے جو درس قرآن دیا اور جو درس حدیث دیا، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. تو یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے وہ، اور یہ عادت انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی. یعنی دروس جو دینے کا ان کا ایک دماغ میں بسا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین شیخ کو زیادہ سے زیادہ اپنے اس جو ہے پروگرام کو رائج کرنے کی اور اس کو اچھی طریقے سے پہنچانے کی مزید توفیق دیتا رہے. تو بہرحال ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. اور ویسے بھی جو جہاں تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ ہے، وہ تو ہم اور آپ جتنا بھی کہتے جائیں، جتنا بھی سناتے جائیں اور جتنا بھی پروگرام میں اس کو داخل کریں تو وہ کم ہی رہے گا، ہمیشہ کم رہے گا. اور ویسے ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی توجہ ہے ہی نہیں. عام طور سے خطبہ جمعہ میں بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے باتیں کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بالضبط جو ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں جو ہے جب وہاں پڑھا رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا کیا نام طاہرہ مسجد میں، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ سیرت کی ابتدا سے لے کر کے اور انتہا تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہاں تک یہ مکمل سیرت ہم نے اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکمل سیرت ابتدا سے انتہا تک وہ درس اس میں مسجد کے درس اس میں خطبے میں دیا، اور وہ پورا درس اللہ کے فضل سے میرے پاس ٹیپ کیا ہوا موجود ہے.
لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نہ بہت زیادہ لوگوں سے مل جل سا پاتا ہوں، اور نہ میری عادت ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میں باتیں لوگوں سے کر لے جاؤں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کو ایسا جو ہے کوئی کر دے، ویسا کوئی کر دے، تو میں اتنا بھی نہیں کہہ پاتا ہوں کسی سے یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال جو ہے بات ادھر ادھر کی بلا وجہ جا رہی ہے۔ جو کچھ شیخ نے یہاں اس گھر میں رہ کر، اس جگہ پر رہ کر کے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں کہی ہیں، تو یقیناً یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، اور بہت ہی سمجھیے کہ یہ اس محلے کے لیے اور اس جگہ پر جو لوگ آ کر کے سیرت رسول کے سننے میں بیٹھتے تھے، یہ بہت ہی سعادت مندی ان تمام لوگوں کے لیے، تو اس گھر کے باشندوں کے لیے ہے جنہوں نے ان کو جگہ دیا یہاں بیٹھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو اب یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، نہیں تو کم سے کم اپنے پاس اپنے محلوں میں پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کو کہیں، ایک دوسرے سے رغبت اس کی طرف رغبت دلائیں کہ چلو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا اور اس کو سننے کا اور سیکھنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو اگر تھوڑے تھوڑے لوگ 10-5 لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے جو محلے ہوتے ہیں، کہیں کسی کے بھی گھر میں، جیسے یہاں گھر میں ہو گیا پروگرام جو ہے انتظام ہو گیا، ایسے ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ نوجوان بچے اگر خاص طور سے اس پر جو ہے توجہ دیں تو یقیناً یہ بہت اچھا نتیجہ اس کا نکلے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ عبدالتواب صاحب کی تمام خدمات کو جو کچھ انہوں نے دین کے تعلق سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طور طریقہ یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسوہ بتایا ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہی راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور طریقہ ہے اسی طور طریقے پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بالکل کنفرم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو۔ اب یہاں ہم لوگ اپنا سب بٹوارا کر کے معلوم نہیں اول فول جو کچھ کریں وہ ان کی اپنی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی بات نہیں ہے نہ رسول کی بات۔ تو رسول کی جو باتیں ہیں اللہ نے خود ہی بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، کوشش یہی کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ بتایا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ یقیناً اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت پر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، الحمدللہ خطابات اور تاثرات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ہاں، جیسے جو لوگ پابندی سے بیٹھے ہیں نا، ان کو شہادت ظہور کے نام پہ سیرت کے اس میں آگے سند دینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ابھی شیخ محترم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے باقاعدہ سیرت کا درس اٹینڈ کیا ہے تو ان لوگوں کے لیے شہادت الحضور، یعنی ان لوگوں نے
باقاعدگی کے ساتھ اس کتاب کا درس سماعت کیا ہے انہیں سند دی جائے. انشاءاللہ ہم اس کے لیے جمعیت کی طرف سے اہتمام کریں گے اور تمام شرکاء جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے انہیں شہادت الحضور عنایت کیا جائے گا. میں اختتام میں اظہار تشکر کے طور پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کیونکہ اسی کی توفیق کی بنیاد پر یہ سب ممکن ہوا اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور یہاں ایک بات میں ضمناً کہتا چلوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 10ویں مرتبہ مجھے موقع ملا ہے الرحیق المختوم کو مکمل کرنے کا. یہ تفصیلاً ہے 9 مرتبہ الحمدللہ جہاں رمضان المبارک میں جاتا ہوں تو وہاں رمضان المبارک میں خاص طور کے پر فجر کی نماز کے بعد سیرت کے درس کا اہتمام ہوتا ہے. تو 9 مرتبہ اللہ نے توفیق دی کہ میں نے 9 مرتبہ اس کو مکمل کیا ہے. اب اس کتاب کے ساتھ جو ہمارا جماعتی لگاؤ ہے اللہ کے رسول کی سنت کا ہے. اس کے علاوہ ایک رشتہ بھی ہے اس لیے کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہ انتہائی قریبی رشتہ رکھتے ہیں. یہ میری والدہ کے پھوپھی ذات سگے بھائی تھے اور ہم کلاس بھی تھے. یو پی میں جب ساتھ میں تھے حسین آباد کے اندر تو یہ مکتب میں ایک ساتھ تھے. ایک ساتھ جب بچپنے میں جاتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پر مدرسہ اور مکتب کی تعلیم کو حاصل کیا ہے. بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہاں آئے ہوئے میرے اساتذہ کرام خاص طور کے پر جو صدارت کے لیے دکتور اقبال مدنی حفظہ اللہ ہیں. ہم نے ان سے صحیح بخاری اور بہت ساری کتابوں کا درس لیا ہے اور ایک طویل مدت تک الحمدللہ ہم نے ان کے علم سے استفادہ کیا ہے. اس کے بعد شیخ محترم اور استاد محترم ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ ہے, استاد محترم شیخ ابو انس راحت مدنی حفظہ اللہ ہے اور شیخ محترم استاد محترم شیخ عبدالباری کلیم محمدی ہیں اور ہماری جماعت کے معروف دائی حافظ جمیل احمد محمدی حفظہم اللہ ہے. اور شیخ عبدالقدوس مدنی علالت کی بنیاد پر نہیں آ سکے, ان کی بڑی خواہش تھی لیکن علالت کی بنیاد کے پر انہیں معذرت کی ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے کم وقت میں سیرت کے درخشاں پہلوؤں کو آپ کے سامنے لا کر پیش کیا کہ اگر آپ نے اتنا سن لیا تو بہت کچھ آپ کو سیرت کے بارے میں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. آپ اسے ریپیٹ کیجئے, سنیے گا, تب احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا پیش کیا ہے. یعنی یوں کہیے کہ دریا کو کوزے کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ایک وقت میں اتنے سارے علماء کرام کے ذریعے سیرت کے موضوع کے پر اتنی شاندار باتیں سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. میں دروس کا جو درس کا اہتمام ہوتا ہے جمعیت کی نگرانی ہے تو ان کی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر آئے اور اپنے علمی گوہر پاروں کو ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے آنے کو قبول کرے. اب آخر میں خاص طور کے پر جو یہ مکان ہے نسبتاً ہم انہیں ماما کہتے ہیں, نعیم الرحمن صاحب رحمہ اللہ, اور یہ اس سے پہلے 5 سال درس قرآن چلا, 3 سال یہ درس چلا ہے, 8 سال ایک طویل مدت یہاں درس چالو ہے, ہر منگل کو ہوتا رہا ہے. تو ان کا خانوادہ خاص طور سے ان کے صاحبزادے خالد کمال صاحب ہیں, عبدالواسع ہیں, اور ان کے جو برادران ہیں اور ان کے جو بھتیجے وغیرہ, انہوں نے بڑی پابندی کے ساتھ الحمدللہ, اور ان کے داماد ہیں محمد عثمان صاحب, انہوں نے بہت پابندی کے ساتھ الحمدللہ اس کا اہتمام کیا ہے, اس جگہ کو فراہم کیا اور یہاں سارے انتظامات کرتے رہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یہ 8 سال کا ایک طویل عرصہ جو بیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خیر کا کام ہم نے کیا ہے تو یہ ان کے حق میں خاص طور کے پر نعیم الرحمن صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ان کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی جانب سے بھی خاص طور کے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک طویل مدت تک آپ نے اس جگہ کو درس کے لیے خاص رکھا ہے. اور اس کے بعد آخر میں آئے ہوئے تمام شرکاء کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی پڑھا سنا اس کے پر عمل کی توفیق دے, اور سیرت کا جیسا کہ ایک پیغام یہاں سے ہم لے کر جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کے مطابق ہمیں اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین, آپ کے سامنے درسوں کی پوری تفصیلات اور شرکاء, اس کے فوائد, تمام پہلوؤں پر الحمدللہ مفصل انداز میں باتیں آئی. معزز حاضرین, بڑی اچھی بات ہے کہ درسوں کے شرکاء ان لوگوں نے اپنی طرف سے
حافظ عبدالتواب صاحب کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے. مجھ کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کیونکہ ہم اگر قرآن و حدیث اور سیرت پڑھیں تو اعتراف خدمت اور خادم کی حوصلہ افزائی بہت ضروری چیز ہے. اگر سیرت پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز نظر آئے گی, قرآن میں یہ چیز نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے والوں کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. جیسے لوگوں کی شرکت ہوتی ہے, لوگوں کی معاونت ہوتی ہے, تو کام کرنے والے دائی حضرات کا مورل سپورٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے حوصلوں کو مہمیز کا کام کرتے ہیں یہ چیزیں. اس لیے میں اب اسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں تو ان لوگوں کو بھی بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پہلو کو ان لوگوں نے فراموش نہیں کیا. چونکہ یہاں پر دو قابل احترام شخصیات کے ذریعے مجھ کو حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلے صدر محترم ڈاکٹر اقبال صاحب, دکتور اقبال, جو استاد محترم بھی ہیں, ان کے ہاتھوں سے حافظ عبدالتواب صاحب کی خدمت میں شال اور ایک بند لفافہ پیش ہاں شال اور ایک بند لفافہ پیش کیا جا رہا ہے. حافظ عبدالتواب صاحب انشاءاللہ جنت کی والی شان ملے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کچھ چیزیں اور بھی ہیں, دو چیزیں. آپ مولانا ابو رضوان صاحب کی شخصیت تعارف کی محتاج جی. دو چیزیں ہیں ابھی جی. تو مولانا شیخ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مولانا راحت اللہ فاروقی جو استاد بھی ہیں مولانا حافظ عبدالتواب صاحب کے, ان کے ہاتھوں سے جی یہ جو اہل محلہ کی خدمت, اہل محلہ اور شرکا کی جانب سے حافظ عبدالتواب صاحب کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں کچھ تحفہ ہے. اب آخر چیز اللہ تعالیٰ اسی طرح گلوں میں بسائے رکھے رب العالمین, بڑی اچھی چیز ہے. تو گل شرکا کی جانب سے مولانا ابو رضوان محمدی کے ہاتھوں حافظ عبدالتواب صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اصلی ہے کہ نقلی؟ یہ لوگوں کے جذبات کا اظہار ہے. صدر موصوف کی اجازت سے مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک.